शहादत है, शहादत है, शहादत ही सादत है। शहादत है, शहादत है, शहादत ही सादत है। सादत है, सादत है, सादत ही शहादत है। शहादत है, शहादत है, शहादत ही सादत है। सादत है, सादत है, शहादत ही सादत है। अली के कारवां जो चला, लॉन्ग मार्च जो चला शिकारपुर से, ये पाकिस्तान की तारीख का तुलानी तरीन लॉन्ग मार्च है। ये शहीदों के वारिस मैदान में उतरे। दोस्तों, शहीदों का खून असर रखता है। एक शर्त है कि शहीदों के वारिस अहल हो, साबित कदम हो, मजबूत हो, बाबसीरत हो, बाशऊर हो, न डरने वाले हो। और शिकारपुर के शहीदों के वारिसों ने, उनके यतीम बच्चों ने, उनकी बेवाओं ने, उनकी माँ और बहनों और बेटों और बेटियों ने ये साबित कर दिया, ये करबला के शहीदों के मानने वाले हैं, ये सादी तारा की कदीरें हैं, ये कासिम के और अली अकबर के गुलाम हैं, ये अब्दुल फजल अब्बास के मानने वाले हैं। ये चले शिकारपुर से आज कराची आ पहुंचे। 18 दिन हो गए ये वाकया रुनुमा हुआ। हुक्मरानों ने रवायती तरीका बनाया। इस सानहे के बाद ज़रूरत इस बात थी कि इन दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाए, उनके खिलाफ ऐलान जंग किया जाए और रियासती इदारे जो गफलत का शिकार हैं, जो मुजरिमाना गफलत का शिकार हैं, उनको झंझोड़ा जाए और हम वारिसान शुहदा के पैगाम को करिया करिया शहर शहर पहुँचाएँ। इस मकसद के लिए वहाँ पे एक तारीख़ी नमाज जुमा शुहदा कमेटी के ज़ेर एहताम मुनक़िद हुआ, जिसमें चूँकि ये वाक़या नमाज जुमा में हुआ था तो नमाज जुमा का पहला इज्तिमा चौक पर मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग शरीक हुए। अहले सुन्नत के भाई भी हमारे साथ आए और उन्होंने खौफ की फ़ज़ा को तोड़ा कि हम डरते नहीं और मैदान अमल में हाजिर हैं और दहशतगर्दों को ललकारा वहाँ पे। उसके बाद उसी नमाज जुमा में शुहदा कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया शिकारपुर से लेकर कराची तक। जब शुहदा के वारिसों की कमेटी ने वहाँ ऐलान किया था नमाज जुमा के खुतबे में अपने इस प्लान का, हमने वहाँ कहा था हम कोयटा के शहीदों के वारिसों की तरह तुम्हारा साथ देंगे, पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देंगे, पाकिस्तान के बाद अमीर अवाम का साथ देंगे, शिया सुन्नी हर मजलूम साथ देगा, कुतबा जाकरीन अदादार मातमी उलमा हर कोई आपका साथ देगा, मीडिया साफों से जन्नत रखने वाले लोग, शोरा उलमा हर कोई आपका साथ देगा अगर आप मुकाबला करोगे तो। अगर पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग बाहर निकलेंगे और आज पूरी दुनिया में लोग बाहर निकल रहे हैं। हम इन शहीदों के वारिसों के साथ इत्मीनान हुज्जत के लिए आए हैं। हुक्मरानों के जब वहां से आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, अब करीब आके इन पैरों के कान में आवाज पहुंचाने आए हैं, इन गुंगों को जुबान देने आए हैं, इन अंधों को पीनाई देने आए हैं, इत्मीनान हुज्जत करने आए हैं। सादत है, सादत है, सादत ही शहादत है। जालिम ने अपनी तरह से पूरा इंतज़ाम करके जुल्म किया है हमारे ऊपर और हम वहाँ से पुरअज़्म हो गए कि ये जो खून है शहीदों का ये इंशाअल्लाह रायगा नहीं होगा और हम वहाँ से पुरुम्मीद होके पुरअज़्म होके पूरी कौम को साथ लेके शिकारपुर से हम जब निकले, काफ़िला जब हमारा चला तो हम 60-70 गाड़ी थी हमारी, तो हमने सोचा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जब निकले हैं रास्ते में हमारा वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। हर वो चौक नहीं था, वो शहर नहीं था, वो गांव नहीं था, एक कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पे हमारे शिया मोमिन वो खड़े नहीं थे। वालिहाना इस्तकबाल हुआ है, उससे हमारी दिल जो है वो बढ़ती गई और हमारा अज़म जो था वो हमारा पूरा
बुलंद होता गया। हक बात सरे नो के सीना कहने की खातिर, हक बात सिरे नो के सीना कहने की खातिर, कहने की खातिर, कहने की खातिर तैयार थे, तैयार है, तैयार रहेंगे। सलाम हुसैन इब्ने अली और उनके चाहने वाले पाकिस्तानी शियों पर कि सारी दुनिया तालिबान के सामने झुक गई, लेकिन ए हुसैन, तेरे मानने वालों ने ना कभी तारीख में समझौता किया था और ना आज समझौता किया है। सब मिलकर नारा लगाएंगे, तालिबान तालिबान, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, तालिबान तालिबान, तालिबान तालिबान, तालिबान तालिबान, तालिबान तालिबान। कत्लो गारत दहशत गर्दी किस मजहब में जायज है, खूने नाहक पूछ रहा है दीन के ठेकेदारों से। कैसे मुल्ला कैसे मुफ्ती सबके सब शैतान है वो, कैसे मुल्ला कैसे मुफ्ती सबके सब शैतान है वो। खुदकुश हमले करवाते हैं जो जहनी बीमारों से, कब होती है दिल पे हुकूमत नेज़ों से तलवारों से। हमारे घर से 4 जनाजे उठे हैं। मेरे चारों भतीजे हैं, 2 भाई के लड़के और 2 खालाजाद भाई के लड़के हैं। चारों मासूम बच्चे थे। नमाज में हम भी उधर थे। ये चारों बच्चे जो है हमारे इस हालत में मिले कि हमने गठड़ियों में इनकी लाशें उठाई और इनकी पहचान, यानी हमने इनके बाप वालिद जो है यहाँ कराची में रक्षा चला रहा था, मेरा छोटा भाई है, उसको चेहरा नहीं दिखाया जनाजे का। तो हमें पूरी सिंध जो है इस सोग में मुब्तला थी। हम भी सोगवार थे। फिर ये हमारे उलमाए कराम, उलमाए दीन, इन्होंने हमें सहारा दिया। पूरे शहर के लोगों ने, पूरी सिंध के लोगों ने, पूरे सिंध के अवाम ने, हमारी MWM की जो क़यादत है उन्होंने हमारे साथ इमाम ज़माना के तवस्सुल से बड़ी हमारे साथ जो है वो मदद की और हमारे साथ ताउन किया, यहाँ तक शिकारपुर से लेके यहाँ तक। और हर छोटे बड़े शहर, हर कस्बे से लोगों ने हमारा बहुत भरपूर इस्तकबाल किया और हमको दुआएं दी कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हमारे साथ आए हर तरह की मदद। और ख़ास तौर पर कराची के शहर में जब हम दाखिल हुए तो हमारा वालियाना इस्तकबाल हुआ और लोगों ने बड़ा यहाँ पे हमारा ताउन किया, हमें सपोर्ट की। और खुसूसन ये कमेटी के जो मेंबरान हैं, इन्होंने दिन रात की मुसलसल जद्दोजहद की। खुसूसन अल्लामा डोमकी साहब जो है हमारे चेयरमैन कमेटी के, उन्होंने बड़ी काविशों के साथ, ये बड़ी कामयाबी के साथ जो है ये मुज़ाकरात कामयाब कराए। शुहदा के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, शुहदा के मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सऊबतें बर्दाश्त की हैं। कुरान करीम में परवरदिगार आलम बशरियत को, आलम इंसानियत को दावत दे रहा है। कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, ऐ रसूल कह दीजिए कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा, कि खुदा की रजा के लिए क़याम करो। चाहे अकेले हो तो मत घबराओ, अगर कोई तुम्हारे साथ हो या न हो, तुमने इस रास्ते में साबित कदम रहना है। वारिसाने शुहदा इस कुरानी फरमान पर अमल करते हुए अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए शुहदा के मिशन को आगे बढ़ाकर मैदान अमल में निकले हैं। सब्र इस्तकामत और जद्दोजहद कामयाबी का बुनियादी नुस्खा है। जो कौमें घरों में बैठी रहती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती।
جو ظلم اور ستم سہنے کے باوجود ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم انبیاء الہی کے مشن کے وارث ہیں۔ ہمیں ابراہیم خلیل نے یہ درس دیا کہ آپ اگر اکیلے ہیں تو کیا ہوا، اور دشمن اگر نمرود جیسا طاقتور ہے تو کیا ہوا، آپ اکیلے 1,00,000 پر بھاری ہیں، اس لیے کہ آپ حق کے لیے میدان میں نکلے ہیں، آپ خدا کے دین کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ یہی درس موسیٰ کلیم اللہ نے دیا کہ ظالم سے ٹکرانے کے لیے، فرعونی نظام سے ٹکرانے کے لیے، لاکھوں طاغوتی فوجیوں سے ٹکرانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ ایک اکیلے ہارون کو لے کر آئے تھے۔ اگرچہ دشمن کے پاس لاکھوں تلواریں موجود تھیں، لاکھوں نیزے موجود تھے، لاکھوں تیر موجود تھے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے لاکھوں تلواروں کا مقابلہ ایک عصا کے ذریعے کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سن لو یزیدو اس دنیا میں مرد قلندر اور بھی ہیں۔ ماشاءاللہ مل کے لبیک یا حسین، مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ سن لو یزیدو اس دنیا میں مرد قلندر اور بھی ہیں۔ سن لو یزیدو اس دنیا میں مرد قلندر اور بھی ہیں۔ تم کتنے شیعہ مارو گے شاہ کے لشکر اور بھی ہیں۔ حیدری چھپ کر حملے کرنے والوں جرت ہے تو سامنے آؤ، چھپ کر حملے کرنے والوں جرت ہے تو سامنے آؤ، اے صفین کے نامردو یا پیروے حیدر اور بھی۔ ہماری قوم کو دین کے نام پر کوئی لالچ دے، بحمدللہ رب العالمین مطمئن ہو کے کہہ سکتا ہوں اکثریت قاطع قوم کے اندر ایسی ہے جس کو دین کے نام پر کوئی لالچ نہیں دے سکتا۔ یہ لالچ میں آنے والی قوم نہیں ہے۔ اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ قوم کو خوفزدہ کیا جا سکتا ہے تو میں سیاست اور اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس سے کہوں گا کہ تمہاری حماقت اس میں ہے کہ تم شیعہ قوم کو خوف زدہ قوم سمجھو۔ اور میں اس کے اوپر تاریخی پس منظر سے بھی اب آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، لیکن کچھ پس منظر میں عرض کروں گا۔ تاریخی اعتبار سے ثابت کیا جا سکتا ہے شیعہ قوم کی گھٹی میں خوف نہیں ہے، یہ شیعہ قوم سے کیوں سے دور ہے۔ جس طرح ہمارے امام نے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر کہا تھا ذلت ہم سے دور ہے۔ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کا ایک شاگرد ہونے کے ناطے اس قوم کے ساتھ محشور اٹھنے بیٹھنے ہونے کے ناطے عرض کروں گا یہ قوم خوف زدہ ہونے والی نہیں ہے۔ کسی اسٹریٹجسٹ کو چاہیے خوف سے نکل کر کسی اور چیز کے اوپر ہمارے خلاف پلاننگ کرے۔ ہم خوف میں آنے والی قوم نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین کا ہے، آراء کے اختلاف کا چیلنج ہے۔ نہ ہمیں قربانی دینے میں معاملہ ہے، نہ ہمیں جھٹلائے جانے میں کوئی مشکل ہے، نہ ہمیں صبر کے لیے استقامت کے لیے گھروں سے باہر آنے میں کوئی مصیبت ہے، نہ ہمیں لالچ کھاتی ہے، نہ ہمیں خوف ستاتا ہے۔ ہمیں صرف ایک مشکل آتی ہے، ہم ڈفرینس آف اوپینین میں آتے ہیں۔
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دشمن ضرب لگاتا ہے. جس جگہ پہ ہم سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے. ہم نے سیکھا حسین سے مرنا، سیرت صبر پر عمل کرنا، وقت آئے تو پھر نہیں ڈرنا، بس ہتھیلی پہ جان کو دھرنا. موت یہ زندگی کی قیمت گئے، یہ ہلاکت نہیں شہادت گئے. تم ہمیں قتل کر رہے ہو کرو، یاد رکھو شہید زندہ ہے. انشاءاللہ اگر ہمارے دل متحد رہے، ہم یہ کہ جان رہے دنیا کی کوئی طاقت شیعان حیدر کرار کو شکست نہیں دے سکتی. آج پاکستان کی سرزمین پر ہم جو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، کل بھی ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا رہا. آج بھی پاکستان کے استحکام کو جو نقصان پہنچایا گیا اس میں بھی سر فہرست دہشت گردی کا نشانہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں. اس ایک ہفتے میں 1.5 ہفتے کے اندر 4 خودکش حملے اور 4 بم دھماکے. عزیزان گرامی، آج آپ نشانے پر ہو، لیکن میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ شیعان حیدر کرار موت سے گھبرانے والے نہیں. بتاؤ، موت سے گھبراتے ہو؟ جو لوگ موت کو حسین ابن علی کی راہ میں شہادت سمجھتے ہیں، سب مل کے نعرہ لگائیں گے، شہادت شہادت. ہم جیسے ہی شکارپور سے چلیں اور ہم اپنے شہیدوں کے لیے چلیں، راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئی ہیں، جو ہمارا راستوں میں استقبال ہوا ہے، اسے وہ ہمیں اپنی تکلیفیں محسوس ہی نہیں ہوئی تھی. یہ 3-4 دن ہمارے ایسے گزر گئے ہیں جیسے ایک دن بھی نہیں گزرا ہے. اور ہمارے جو وحدت مسلمین ہیں انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے، اور ہماری جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے ہماری بہت ہمیں درس دیے ہیں. ہم جس راہ پہ ابھی چل رہے ہیں مولا امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں اسی راہ میں ہم گامزن ہوں، اور ہمارے علماء آباد و شاد رہیں جنہوں نے یہ ہمیں اس وقت ان کی سپورٹ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور مولا ان کی مدد کرے گا. اس سے پہلے بھی بہت سارے دھرنے ہوئے، تجربات ہیں تاریخ کے، بہت سارے مظاہرے ہوئے، بہت ساری ریلیز ہوئی، لیکن جب وعدے کیے گئے تو اگلے دن سب کچھ بھلا دیا گیا. اس لیے ان شہداء کا اصرار تھا کہ اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس میں فوج کو ہر صورت میں ہونا چاہیے، مسلح افواج کو ہر صورت میں ہونا چاہیے. لہذا ڈومکی صاحب شاید یہ بھول گئے کہ بتائیں کہ اس مذاکرات میں، کل کے مذاکرات کی پوری اس رویداد میں فوج کی طرف سے بھی لوگ موجود تھے، رینجرز کے ڈی جی جو جنرل ہیں موجود تھے، حکومت کے نمائندے بھی موجود تھے، باقی فورسز کے نمائندے بھی موجود تھے. یعنی آپ نے جو مطالبہ کر رکھا تھا کہ ہم ان سب سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ حکومت وعدہ کرے اور سیکورٹی کے ذمہ دار ادارے اس وعدے پر عمل کریں، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح و کامرانی نصیب کر دی اور یہ وعدہ پورا ہوا، اور آپ کے سارے مطالبات آج کے اس اجتماع میں قبولیت کی اس منزل پہنچ گئے. آج آپ سرخرو بھی ہیں، سرفراز بھی ہیں، اور بتا سکتے ہیں کہ شہداء کے خون میں تاثیر ہمیشہ سے تھی اور آج بھی موجود ہے. لبیک یا حسین. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے بڑی ہمدردی سے اپنی ذمہ داری کو سمجھا. ہم نے انہیں بتایا
کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو امن دیں اور دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ کریں. دہشت گرد اس ریاست کے دشمن ہیں, قائد اعظم کے پاکستان کے دشمن ہیں, یہاں کے انسانیت کے دشمن ہیں, اور ہم امن کا جو پیغام دے رہے ہیں وہ فقط شیعہ مکتب فکر کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے امن کی بات کرتے ہیں اور سب کے لیے اتحاد اور وحدت کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ جسے حکومت نے تسلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ بھر میں اور بالخصوص ضلع شکارپور میں اٹیکس کمیٹی کے زیر نگرانی, جس میں پاک فوج, ISI, MI, پولیس فورس اور رینجر شامل ہیں, آپریشن کیا جائے گا دہشت گردوں کے خلاف. ہم شہداء کے وارثین ہیں اور ہم جب شکارپور سے نکلے تھے تو ہمارے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ ہم فتح کر کے آئیں گے, کیونکہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا جب جلوس گیا تھا تو ایسے ایک اکیلے تھے, لیکن جب راستے میں گیا اکیلے تھا, جب مولا کربلا میں پہنچا تو اس کی فتح ہو گئی. ہم نے بھی جیسے راستے میں آئے تھے تو سارے مومنین نے ہمارا بھرپور طریقے سے استقبال کیا, اور جب کراچی میں آئے تو حکومت نے دیکھا کہ ہم اپنے وعدے کے بھی پکے ہیں اور کردار کے بھی سچے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اپنی جانیں دیں گے لیکن ناکامیاب نہیں ہوں گے. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں, ہم نے فتح کر کے دکھائی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں, ہم نے فتح کیا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ 2 میرے بھائی تھے چھوٹے, وہ اس میں شہید ہو گئے. ایک کا نام استقبال مہدی ہے, دوسرے کا نام میزبان مہدی, اور 2 میرے کزن تھے, اس کا نام ایک کا علی حسن ہے, دوسرے کا کاشف علی تھا. اور اس کے علاوہ یعنی ہم شکارپور سے نکلے, یہاں پر آئے تھے, اور راستے میں یعنی کافی ہمارے برادران حضرات نے بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا. جہاں جہاں پر استقبالیہ کیمپ لگائی گئی تھی وہاں پر یعنی انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا. ہم سب کے شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے. اور جب ہم کراچی آئے اور کراچی کے خواران نے اور برادران نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے تقریباً ہمیں خداوند عالم نے, وقت کے امام نے, جناب زہرا نے ہمیں کامیابی اور کامرانی دی ہے. جو بھی ہمارے برادران شہید ہوئے, صرف ہمارا ایک شہید نہیں, وہ سارے ہمارے شہید ہیں. تو اس لحاظ سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو انہوں نے مطالبات کل پورے نہیں کیے, لیکن آج یہ کچھ اس بات کو سیریس لے رہے ہیں, اور اس حوالے سے کہ جو ہمارے علماء جنہوں نے بہت بہتر کام انجام دیا ہے اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھا, ہماری حوصلہ افزائی کی, یہاں تک ہمارا ساتھ دیا ہے. برادران جو ہماری شہداء کمیٹی کے ورثہ ہیں وہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو ان حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ وہ جس بات پر راضی ہوں گے, جو مطالبات انہوں نے رکھے تھے ہمارے بھی وہی ہے, اور وہ اگر مان گئے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جب تک وہ یہاں کہیں گے ہم اسٹے کریں گے, اور جب کہیں گے چلے تو ہم ان کے ساتھ چل پڑیں گے. لیکن اگر انہوں نے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو ہم پھر CM ہاؤس کے شکارپور سے پھر چلیں گے, سیدھا وادی حسین میں نہیں, ہم وہاں CM ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے, دھرنا دیں گے. ٹھیک ہے. اور میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آغا خامنائی, کیونکہ آغا کو پھر سے میری اگر یہ بات ان تک پہنچ جائے کہ خدا را پہنچائیے گا کہ ہم بیٹیوں کے حق میں ضرور دعا کریں. رینجرز کے DG نے فون کر کے مجھے بتایا کہ کل رات کو جب مذاکرات ایک اسٹیج تک پہنچ گئے اور 1-2 چھوٹے نکات پر ابھی بات ہونی باقی تھی, اس وقت فون کر کے بتایا کہ آج ہم نے شکارپور میں 3 ایسے دہشت گردی کے ٹھکانوں جن کو مدارس کا نام دیا گیا تھا وہاں پر آپریشن کیا ہے, اور اتنے لوگوں کو ہم نے اٹھا لیا ہے. لبیک یا حسین. یہ آپ کی ایک بڑی کامیابی ہے, آپ کی ایک بڑی کامیابی ہے. آپ ذرا غور سے ان چیزوں کا مطالعہ بھی کریں اور ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کریں کہ آپ نے جب شکارپور سے اپنی موومنٹ کا آغاز کیا تو اس کے اثرات کہاں کہاں کس طرح سے سامنے آئے. پہلی مرتبہ ISPR کی طرف سے کل رات کو ٹویٹر پر
اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہ میسج نشر کیا گیا کہ کل رات کو القائم مسجد پر ہونے والا حملہ ہماری قوم اور ہمارے مذہب پر حملہ تھا. یعنی پہلی دفعہ اس پاکستان کے اندر یہ ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کا اس قوم اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو مظلوم ہیں وہی اس قوم کی حقیقت بھی ہے اور اس قوم کی اصلیت بھی ہے. سندھ کے عوام نے دہشت گردوں کے خلاف ریفرینڈم دے دیا. یہ ریفرینڈم تھا عوام کا کہ سندھ کے عوام دہشت گردوں کے دشمن ہیں اور مظلوموں کے حامی ہیں. اور یہاں پہنچنے کے بعد کئی ادوار ہوئے مذاکرات کے، لیکن ہم نے کہا جب تک یہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. الحمدللہ مومنین کی صبر و استقامت رنگ لائی اور آج مذاکرات کامیاب ہوئے، اور جس کا باضابطہ طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ کے اطلاعات کے منسٹر شرجیل میمن نے باضابطہ اعلان کیا، اور یہاں پہ ان کا وفد آیا جنہوں نے ان مطالبات کا اعلان کیا. ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان مطالبات پہ عمل درآمد کا جائزہ لے گی. کہیں پہ بھی غفلت ہوئی تو ہم گریبان سے پکڑیں گے حکمرانوں کے. اگر ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے کسی خیانت کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو ہم پھر میدان عمل میں آئیں گے اور ان کو آ کر دوبارہ للکاریں گے اور مجبور کریں گے حکومت کو کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سنجیدہ قدم اٹھائے. دہشت گردی کے اڈے ہیں ہمارے شکارپور میں، یہاں ان کو ختم کرنے کی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے. یقیناً جب یہ اڈے ختم ہو جائیں گے تو ضلع میں امن و امان ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ دہشت گردوں کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو ایک منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. یہ دہشت گردی کا ماحول اس طرح سے بڑھتا گیا تو یہ تو بہت بڑا ہمارے ملک کا قوم کا نقصان ہوگا، اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس ملک کے وفادار عوام اور ہماری افواج یہ اکٹھی ہو کے ان دہشت گردوں کا صفایا. آخری نعرہ ضرور لگانا چاہتا ہوں، لیکن یہ نعرہ ہمارے دلوں سے اٹھنا چاہیے. وہ نعرہ کیا ہے؟ ہم اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں لیکن ذلت برداشت نہیں کر سکتے. یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارے مولا حسین کا نعرہ ہے. اس لیے دونوں ہاتھ بلند کریں گے پوری طاقت کے ساتھ. ہیہات من الذلہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے، دونوں ہاتھ بلند کرو پوری قوت سے. کراچی کی فضاؤں میں تمام کراچی کے عوام تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم بے حمیت لوگ نہیں ہیں، ہم سے ذلت دور ہے. سر کٹا سکتے ہیں لیکن ذلت قبول نہیں کر سکتے. پوری قوت سے ہیہات من الذلہ. سے پرعزم ہو گئے کہ یہ جو خون ہے شہیدوں کا یہ انشاءاللہ رائگاں نہیں ہوگا، اور ہم وہاں سے پر امید ہو کے پرعزم ہو کے پوری قوم کو ساتھ لے کے شکارپور سے ہم جب نکلے، قافلہ جب ہمارا چلا تو ہم 60-70 گاڑی تھی ہماری، تو ہم نے سوچا انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. جب نکلے ہیں راستے میں ہمارا والہانہ استقبال ہوا ہے. ہر وہ چوک نہیں تھا، وہ شہر نہیں تھا، وہ گاؤں نہیں تھا، ایک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ ہمارے شیعہ مومنین وہ کھڑے نہیں تھے. والہانہ استقبال ہوا ہے، اس سے ہماری دل جو وہ بڑھتی گئی اور ہمارا عزم جو تھا وہ ہمارا پورا بلند ہوتا گیا. حق بات سرے نو کے سینہ کہنے کی خاطر، حق بات سرے نو کے سینہ کہنے کی خاطر، کہنے کی خاطر، کہنے کی خاطر تیار تھے، تیار ہے، تیار رہیں گے. سلام حسین ابن علی اور ان کے چاہنے والے پاکستان. چلا لانگ مارچ چلا شکارپور سے، یہ پاکستان کی تاریخ کا طولانی ترین لانگ مارچ ہے.
कि शहीदों के वारिस मैदान में उतरे। दोस्तों, शहीदों का खून असर रखता है। एक शर्त है कि शहीदों के वारिस अहल हो, साबित कदम हो, मजबूत हो, बाबसीरत हो, बाशऊर हो, न डरने वाले हो। और शिकारपुर के शहीदों के वारिसों ने, उनके यतीम बच्चों ने, उनकी बेवाओं ने, उनकी माँ और बहनों और बेटों और बेटियों ने ये साबित कर दिया, ये करबला के शहीदों के मानने वाले हैं, ये सादिए ज़हरा की कदीरे हैं, ये कासिम के और अली अकबर के गुलाम हैं, ये अब्दुल फजल अब्बास के मानने वाले हैं। ये चले शिकारपुर से आज कराची आ पहुंचे। 18 दिन हो गए ये वाकया रुनुमा हुआ। हुक्मरानों ने शहादत है, शहादत है, शहादत ही सादत है। शहादत है, शहादत है, शहादत ही सादत है। सादत है, सादत है, सादत ही शहादत है। शहादत है, शहादत है, शहादत ही सादत है। सादत है, सादत है, शहादत ही सादत है। हम कोयटा के शहीदों के वारिसों की तरह तुम्हारा साथ देंगे। पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देंगे। पाकिस्तान के बाज़मीर अवाम का साथ देंगे। शिया सुन्नी हर मजलूम साथ देगा। कुतबा, जाकरीन, अदादार, मातमी, उलमा, हर कोई आपका साथ देगा। मीडिया, साफों से ताल्लुक रखने वाले लोग, शोरा, उलमा, हर कोई आपका साथ देगा अगर आप मुकाबला करोगे तो। अगर पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग बाहर निकलेंगे। और आज पूरी दुनिया में लोग बाहर निकल रहे हैं। अब इन शहीदों के वारिसों के साथ इत्मीनान हुज्जत के लिए आए हैं। हुक्मरानों के जब वहां से आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, अब करीब आके इन पैरों के कान में आवाज पहुंचाने आए हैं। इन गुंगों को जुबान देने आए हैं। इन अंधों को पीनाई देने आए हैं। इत्मीनान हुज्जत करने आए हैं। सादत है, सादत है, सादत ही शहादत है। जालिम ने अपनी तरह से पूरा इंतज़ाम करके जुल्म किया है हमारे ऊपर, और हम वहाँ रवायती तरीका बना। इस सानहे के बाद ज़रूरत इस बात थी कि इन दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाए, उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया जाए, और रियासती इदारे जो गफलत का शिकार हैं, जो मुजरिमाना गफलत का शिकार हैं, उनको झंझोड़ा जाए, और हम वारिसान शुहदा के पैगाम को करिया करिया शहर शहर पहुँचाएँ। इस मकसद के लिए वहाँ पे एक तारीख़ी नमाज जुमा शुहदा कमेटी के ज़ेर एहताम मुनक़िद हुआ, जिसमें चूँकि ये वाक़या नमाज जुमा में हुआ था, तो नमाज जुमा का पहला इज्तिमा चौक पर मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग शरीक हुए। अहले सुन्नत के भाई भी हमारे साथ आए और उन्होंने खौफ की फ़ज़ा को तोड़ा कि हम डरते नहीं और मैदान अमल में हाजिर हैं, और दहशतगर्दों को ललकारा वहाँ पे। उसके बाद उसी नमाज जुमा में शुहदा कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया शिकारपुर से लेकर कराची तक। जब शुहदा के वारिसों की कमेटी ने वहाँ ऐलान किया था नमाज जुमा के खुतबे में अपने इस प्लान का, हमने वहाँ कहा था